مسیح یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ پام سنڈے کی عبادت اور جو حوالہ یوحنا کی انجیل سے آپ کے سامنے پڑھا گیا وہ اس پہ آج ہم بات چیت کریں گے۔ دیگر اناجیل میں بھی اس واقعے کو جگہ دی گئی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کہ پام سنڈے کیا ہے، ہم مسیح یسوع کی زمینی خدمت کے آخری ہفتے کا پس منظر اور وہ واقعات سمجھنے کی کوشش کریں۔ پام سنڈے سے متعلق یہودیوں میں، مسلمانوں میں اور ایون کرسچنز کے اندر بھی فیلسیز یا مس انڈرسٹینڈنگز پائی جاتی ہیں۔ مثلاً آج چونکہ فیس بک پہ لوگ عبادات کر رہے ہیں، تو میں صبح جس چرچ میں تھا وہاں پہ بھی انہوں نے گیت شروع کر لیا، دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ یہ گیت پام سنڈے کا نہیں ہے، یہ مسیح یسوع کی آمد ثانی کا گیت ہے۔ گھر آ کے جب میں فیس بک دیکھ رہا تھا تو اور بھی کئی چرچز اپنی ویڈیوز ڈالیاں، یہی گیت لگایا ہوا۔ اگین دس از فیلسی، غلط فہمی کا شکار ہیں آپ کہ کون سا گیت کس موقع پہ آپ فٹ کر دیتے ہیں، یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ لیکن ایک لحاظ سے اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے اس بات پہ ابھارا کہ پام سنڈے کے متعلق جو دیگر غلط فہمیاں ہم ان پہ بھی بات کر لیں۔ پہلی غلط فہمی تو خود یہودیوں کو ہوئی تھی۔ آخری ہفتے میں، اچھا یہودیوں کی غلط فہمی پہ بھی ہم آتے ہیں، لیکن پہلے آخری ہفتہ جو مسیح یسوع کی زمینی خدمت کا تھا ہو کیا رہا تھا۔ مسیح یسوع نے اپنی خدمت کے آغاز میں ہی کہہ دیا تھا کہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے۔ یوحنا استباغی نے بھی یہیں سے خدمت کا آغاز کیا کہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے۔ جب ہم بادشاہی یا بادشاہت کی بات کرتے ہیں تو بادشاہ کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ صدیوں پہلے نبوکت نظر بادشاہ، جو کہ ایک غیر قوم کا بادشاہ تھا، خدا نے رویا کے اندر اس کو بتایا تھا کہ خدا کی بادشاہت کا اجرا ہونے والا ہے، اور یہ جو خدا کی بادشاہت ہے یہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ یہ خدا کی بادشاہت کا جو تصور تھا سب سے پہلے ایک غیر قوم کے بادشاہ کو خدا نے دیا تھا۔ اب جب مسیح یسوع آ گئے تو انہوں نے بھی خدا کی بادشاہی کی بات کی، بلکہ خدا کی بادشاہی کی باتیں کرتے رہے۔ آخری ہفتے میں مسیح یسوع کا رخ جب یروشلم کی طرف تھا تو وہ اس تصور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یروشلم جا رہے تھے۔ جو خدا کی بادشاہت کا تصور مسیح کے ذہن میں تھا، الہی منصوبے کے مطابق جو تصور تھا، وہ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جا رہے تھے۔ آپ نے حوالے میں پڑھا کہ شاگردوں کو بعد میں سمجھ آیا کہ ہو یہ سارے حوالے تو مسیح کی موت، کروسیفکشن اور جی اٹھنے کے متعلق تھے۔ آپ نے غور کیا اس بات پہ؟ تو مسیح یسوع سے تو جب پوچھا بھی گیا کہ کیا آپ کی بادشاہی دنیاوی ہے، تو مسیح یسوع نے کہا میری بادشاہت دنیاوی نہیں ہے۔ پلاطوس کو کہا کہ میری بادشاہت سے تجھ کو کوئی خطرہ نہیں، میری بادشاہی روحانی بادشاہی ہے، یہ چرچ کی بادشاہی ہے۔ جیسے چرچ دنیا میں قائم ہو جائے گا، لوگ جو کلیسیا میں شامل ہوں گے وہ مجھے اپنا خداوند اور بادشاہ مانیں گے۔ یہ بادشاہت اس قسم کی ہے۔ آج دنیا میں دو بادشاہتیں آپس میں نبرد آزما ہے۔ کنگڈم آف گاڈ، ایسے علاقے جہاں پر کلیسیائیں قائم ہو چکی ہیں، وہ علاقے اور وہ لوگ اور وہ کلیسیائیں، ان کو ہم کنگڈم آف گاڈ کہتے ہیں۔ اور ایسے علاقے جہاں پر چرچ قائم نہیں ہے اور وہاں پر ابلیس کا سکہ چلتا ہے، دیٹ از کالڈ کنگڈم آف سیٹن۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے خدا کی بادشاہت کو وسیع کرنا ہے، تو ہم نے انسانوں کو، ان کی روحوں کو جیت کے مسیح کے پاس لانا ہے، کلیسیا میں شامل کرنا ہے۔ تو لوگوں کی تعداد بڑھنے سے کنگڈم آف گاڈ میں لوگوں کی
ایمانداروں کی تعداد بڑھتی ہے اور ساتھ ہی ایریا بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. جیسے جیسے کنگڈم آف گاڈ کا ایریا اور لوگوں کی تعداد بڑھے گی، کنگڈم آف سیٹن سکڑتی جائے گی. یہ یاد رکھیے، یہ ہے کانسیپٹ. اب یہ تو کرسچن کانسیپٹ، مسیح یسوع کا کانسیپٹ. یہودی پس منظر یہ ہے کہ 400 سال پہلے تک، ملاکی کے بعد یوحنا اصطباغی کی آمد تک کوئی نبی نہیں آیا. یہودی پریشان تھے کہ خدا نے ان کے ساتھ کلام نہیں کیا. لیکن اس سے بھی پہلے غیر اقوام کے ساتھ جو ان کی جنگیں جاری تھی، جو ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، وہ جاری تھی. یونانیوں نے بھی ان کو مارا، فارسیوں نے بھی مارا، بابلیوں نے بھی مارا، فلسطینیوں نے بھی مارا، اور اب رومی ان پر حکومت کر رہے تھے. اب تو شدت کے ساتھ یہودی اس بات کے منتظر تھے کہ کوئی مسیحا آئے اور وہ ہماری حکومت واپس دلائے اور دوبارہ سے داؤد اور سلیمان کا دور ہمیں دیکھنے کو ملے. یہ ان کی امید تھی. اس لیے آپ دیکھیں، اناجیل پڑھیں تو یسوع مسیح کے ساتھ جو یہودیوں کا انٹریکشن، ان کی بات چیت ہے، اس کے اندر یہی چیز آپ کو ان کی پریشانی، کشمکش نظر آتی ہے کہ ہمیں بادشاہ دے دو. تو آپ دیکھیں کہ مسیح یسوع کی موت، جی اٹھنا، اور جی اٹھنے کے بعد اماؤس کی راہ پہ جا رہے تھے تو دو جو مسافر تھے وہ مسیح یسوع کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم مسیح سے باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس شخص سے بڑی امید تھی. اس کا مطلب وہ تو ہماری امیدوں پر پانی پھیر گیا، اس نے تو ہمیں بادشاہ دی نہیں، فائدہ کیا ہوا؟ اس سے بادشاہت، دنیاوی بادشاہت کی امید لگا کر بیٹھے تھے. زبدی کے بیٹوں کی ماں جو مسیح یسوع کی رشتہ دار بھی تھی، وہ اس زوم میں تھی کہ ہماری تو رشتہ داری بھی ہے. مسیح کے پاس پہنچ گئی کہ یہ میرے دو بیٹے ہیں، ایک کو کسٹم میں لگا دے، ایک کو پولیس کا آئی جی لگا دے. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ دائیں اور بائیں اپنی حکومت میں ان کو بٹھا دینا، بڑی بڑی سیٹیں. ان کے دماغ میں بھی یہی بات تھی. مسیح یسوع جب جواب دیتے تھے تو وہ کنگڈم آف گاڈ کے تناظر میں ان کو جواب دیتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ مسیح یسوع کے جی اٹھنے کے بعد شاگردوں کو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں جس طرح میں جا رہا ہوں اسی طرح واپس بھی آؤں گا. اچھا ٹھیک ہے، ابھی تو آپ نے بادشاہت نہیں دی، تو جب دوبارہ ہوگے تو یہ بادشاہی ہمیں مل جائے گی نا، حکومت مل جائے گی نا. مسیح یسوع نے جو ان کو جواب دیا کنگڈم آف گاڈ کے تناظر میں، جو کنسیپٹ مسیح کے ذہن میں تھا وہ کنسیپٹ ان کو بتایا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم جرت اور قوت پاؤ گے، اور تم یروشلم اور یہودیہ اور سامریہ اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. دیٹ از کانسیپٹ آف کنگڈم آف گاڈ، کہ آپ گواہی دو گے، انجیل کی منادی کرو گے، ایمانداروں کی کلیسیاؤں کی تعداد بڑھے گی، تو زمین پر کنگڈم آف گاڈ پھیلتی جائے گی. یہ تو پھر یہ غلط فہمی، یہ فیلسی مسلمانوں کے ذہن میں بھی ہے. اب مسئلہ یہ ہے ہر کسی کا کہ کوئی لفظ آ جاتا نا، وہ اس لفظ سے ہی ساری تھیالوجی خود مرتب کر لیتے. جیسے یہ گیت تھا کہ دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے، اچھا ٹھیک ہے اس میں آ رہا ہے تو یہ گیت پام سنڈے پہ فٹ کر دیا، حالانکہ اس کا کانسیپٹ ہی فرق ہے. اس لیے جب مسیح یسوع نے چونکہ بادشاہی کا لفظ استعمال کیا، کنگڈم کا لفظ استعمال کیا، تو کوثر نیازی صاحب نے پوری کتاب لکھ دی آئینہ تثلیث. انہوں نے کہا دیکھیں ان کو تو بادشاہت ملی ہی نہیں، ان کو تو کنگڈم ملی ہی نہیں، ان کو تو حکومت ملی ہی نہیں. ہمارا تو حکومت سے واسطہ ہی نہیں تھا. نہ مسیح یسوع نے پہاڑی واز کے اندر کسی حکومت کا منشور یا ایجنڈا پیش کیا، نہ ایسی خواہش کا اظہار کیا، نہ شاگردوں کو لڑنے کی تربیت دی، نہ تلوار کی دھار لگانے کی ان کو تربیت دی. نیور. یہی بات اس نے پلاطوس کو بھی کہا کہ اگر میری بادشاہت دنیاوی ہوتی تو میرے خادم لڑتے، تمہارے جبڑے نہ توڑ دیتے. میں ان کو جوڈو کراٹے سکھاتا، میں ان کو تلوار چلانا سکھاتا، میں نے ایسا کو ان کو ڈرل نہیں کرائی. ہمارا تو یہ منشور ہی نہیں ہے. بلکہ ایک شاگرد نے تلوار نکالی تو اس کو بھی مسیح یسوع نے کہا کہ اپنی تلوار میان میں کر، جو تلوار سے قتل کرتے ہیں وہ تلوار ہی سے قتل کیے جائیں گے. فیلسیز بہت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی تو پھر اگر یہ بات نہیں تھی تو شاگردوں کے پاس تلوار کہاں سے گئی؟
दैट इज़ वेरी वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि मसीह के जो हम असर लोग थे उनमें कई यहूदी तंजीमें और मुजाहिदीन की तंजीमें थी जो अपने पास तलवार और खंजर रखते थे, और वो इस बात पे बिलीव करते थे कि हमने जंग लड़ के हुकूमत छीननी है। बराबा भी इसी तंजीम का बंदा था, और भी कई लोग थे। तो ये मसीह के शागिर्दों में भी एक दो बंदे उन तंजीमों से टूट कर इधर आ गए थे। तो अब उनके ज़हन में तो ये था कि उस्ताद भी उसी तरह करेगा। यहूदियों की और परेशानी के ईद तजदीद के दिन भी उन्होंने यसु मसीह के साथ आके यही बात छेड़ दी कि उस्ताद अगर तू वाकई मसीह है और हमें आज़ादी दिलाने के लिए आया तो जिहाद का ऐलान कर, फिर हम डंडे छोटे तलवारें छुरियाँ लेकर आ जाएंगे, चाकू लेके आ जाएंगे, रूमियों की ईंट से ईंट बजा देंगे, आप ऐलान तो करो। They didn't understand concept of kingdom, और हम भी यही करते हैं। इत्फाक से खजूरों का इतवार इसको पाम संडे का नाम ले दिया गया। यूहन्ना की इंजील में जो लोग थे जिनके पास खजूरों की डालियाँ थी, ये फतहमंदी का निशान है। चर्च ने 12वीं सदी में खजूरों का इतवार मनाना शुरू किया कि हम खजूरों की डालियाँ ले गए। और मैं आपको बताऊं कि जिन्होंने ये खजूरों की डालियाँ लेकर पाम संडे मनाना शुरू किया, उनके दिमाग में भी सियासी फतह है, क्योंकि वो यरूशलेम जाते थे, सलीबी जंगें जारी थी, और वहाँ से फतहमंदी के बाद खजूर की डालियाँ तोड़ के लहराते हुए आते थे। और ये जो जुलूस मसीह की आमद, यरूशलेम में मसीह की आमद पर जुलूस था, इनके हाथ में भी खजूर की डालियाँ थी। इनके दिमाग में भी यही बात थी कि यसु मसीह रूमियों का तख्ता उल्टेगा और हुकूमत हमारे पास आ जाएगी। एक शख्स मसीह की 3.5 साल खिदमत में कहीं भी नज़र नहीं आया, अचानक से आ गया, उस्ताद तू जहाँ भी जाएगा मैं तेरे साथ चलूँगा। आप समझ रहे हैं कि इस डायलॉग का मतलब क्या था? इस डायलॉग का मतलब ये था कि मैं तेरी खातिर जान ले भी सकता हूँ और जान दे भी सकता हूँ। दिमाग में क्या चल रहा था कि अभी हुकूमत आने वाली है तो चलो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी नहीं तो 1000 गज का कहेंगे उस्ताद जी। जुलूस में मैं पेश था, याद है ना उस दिन मैंने बात की थी, 1000 गज का प्लाट ही यरूशलेम में दिला दें, कॉर्नर प्लाट। ये दिमाग में था। आपको पता मसीह ने क्या जवाब दिया था? मसीह ने जवाब दिया था कि किंगडम ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट तुम समझ नहीं रहे बच्चों, इसलिए आगे याद रखो कि परिंदों के तो घोंसले होते हैं और लोमड़ियों के भट्ट, लेकिन इब्ने आदम के लिए तो सर धरने की भी जगह नहीं। जो तुम सोच के आए हो ये भूल जाओ बच्चों, मेरे साथ चलना है तो ये समझ लो कि हम सारा दिन मुनादी करते हैं और रात को एक पत्थर सर के नीचे रख के बागे गतसमनी में सो जाते हैं। ये है हमारे पास, ये मंजूर है तो आ जाओ। फिर वो बंदा नज़र नहीं आया, बाद में भी कहीं नज़र नहीं आया। तो ये जो नारे लगा रहे थे कि होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आया है, और खजूर की डालियाँ हिला रहे थे, उनके दिमाग में था कि मसीह पहले तो जंग नहीं की इसने, लेकिन अब लगता है कि जंग के मूड में आया है ना। अच्छा, ये जो होशाना है इसका मतलब यह है कि ऐ खुदावंद हमें बचा ले, हम तो मारे गए, हमें बचा ले। इन नारों के 2 मकसद थे। एक तो ये था कि ऐ खुदावंद हमें बचा ले, सारी कौमों ने हम पर हाथ साफ किए, हम पे तब आजमाई की, हमें कुर्बानी का बकरा बनाया, अभी तो हमारी जान बख्शी करा दे, अभी तो हमें आज़ादी दिला दे। और दूसरा इसका मतलब ये भी था कि जिस तरह हमारे मुल्क में नारे लगते हैं कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, तो ये कह रहे थे। लेकिन मसीह यस्सु के जहन के अंदर कहीं दूर दूर तक सियासी आज़ादी का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं था। फकीहों और फरीसियों ने कहा कि उस्ताद ये शोर करते हैं, इनको चुप कराओ। तो मसीह यस्सु के ज़हन में क्या था? अगेन हमेशा जो वो काम करते थे कि वो उनको किंगडम ऑफ गॉड की बात बताते थे। यहाँ भी यही बात बताई कि
جس کنگڈم کے لیے میں آیا ہوں، اگر یہ انسان خاموش بھی رہیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ واقعی پتھر چلا اٹھے۔ وہ لوگ جن کے وہ جو پتھر دل تھے، جن کے سینے کے اندر سنگین دل تھا، وہ مسیح کی خاطر گواہی دیتے آ رہے ہیں، اور 4.5 کروڑ لوگوں نے جام شہادت نوش کیا ہے اور خدا کی بادشاہت کو وسیع کیا۔ ہمارے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ اب اس بادشاہت کو وسیع کرنے کے لیے خواجہ سرا بھی میدان میں آ گئے، ہم بھی کریں۔ تو ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اگر انسان خاموش رہیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ دیٹ از ریئل کانسیپٹ آف دا کنگڈم۔ اسی میں بات ساری چھپی ہوئی ہے۔ مسیح یسوع گدھے پر سوار ہو کے آئے تھے۔ اگر وہ جنگ کے لیے آتے تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کے آتے، اور ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی، دوسرے میں ذرا بختر، لیکن انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ جنگ کے اندر جب دو فوجیں آمنے سامنے آتی ہیں، ایک فوج اگر صلح کرنا چاہتی ہے تو وہ ایک وائٹ فلیگ لے کے ایک شخص آگے آگے چلتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں۔ مسیح یسوع نے دونوں باتیں کر دی تھی۔ نمبر 1 کہ کسی کے دماغ میں یہ نہ آئے کہ ہم جنگ کرنے آئے، ہمارا یہ ایجنڈا نہیں ہے۔ لیکن دوسری بات کو بھی واضح کرنا ضروری تھا کہ میری کنگڈم اس دنیا کی نہیں ہے۔ 2 موقعوں پر یسوع مسیح نے اس بات کو واضح کر دیا تھا، پلاطوس کے سامنے بھی اور جلوس میں بھی، کہ جو میری کنگڈم کی بات ہے اس کو پھیلایا جائے گا، اور اگر انسان اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ یہ لوگ اپنے اپنے ایجنڈے لے کے آئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسیح ان کی توقعات پر پورا نہیں اترا، within 1 week، زیادہ دیر نہیں گزری، within 1 week ان لوگوں کے نظریات بدل گئے تھے۔ آج نعرے لگا رہے تھے، ریڈ کارپٹ بچھا رہے تھے مسیح کی راہوں میں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ مسیح کی راہ میں آنکھیں بچھا رہے تھے، کپڑے بچھا رہے تھے، کھجور کی ڈالیاں لا رہے تھے، ویلکم کر رہے تھے۔ 1 ہفتے کے بعد 3 باتیں کی، انتہائی خطرناک 3 باتیں کی، جو یہودیوں کے لیے روا نہیں ہے، مسیح کا انتظار کرنے والوں کے لیے وہ روا نہیں تھی، لیکن انہوں نے کر دی۔ نمبر 1 کہ اسے سلیب دی جائے، اس کو سلیب دی جائے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا بادشاہ یسوع نہیں بلکہ ہمارا بادشاہ کیسر ہے۔ انتہائی خطرناک بات۔ ہمارا بادشاہ کون ہے؟ کیسر ہے۔ یہ بات بھی کر دی۔ پھر کہا کہ برابا کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ ہمارے لیے بزدل ہے۔ یہ تو کہتا ہے کہ تمہارے دائیں گال پر تھپڑ مارے تو بایاں گال اس کی طرف پھیر دو، یہ بندہ ہمارے کام کا نہیں ہے، برابا کو باہر نکالو۔ برابا باہر آئے گا، گنڈاسا نکالے گا اور کھڑا کرے گا، پہلے ہفتے کے اندر 15-16 بندے مار دے گا، مزہ آ جائے گا۔ یہ تو بندہ ہی بھیڑ کی طرح ہے بھائی، یہ نہیں چاہیے ہمیں۔ آخری جو خطرناک بات کی کہ آپ بے فکر ہو کر سزائے موت کا حکم لکھ دیں، موت کے پروانے پہ آپ دستخط کر دیں، آپ پریشان نہ ہو، اس کا خون ہماری اور ہماری نسل کی گردن پر۔ میں تو مسیح سے تو میں ویسے متاثر ہوں، میرا تن من دھن سب کچھ مسیح کے لیے ہے، لیکن جب یسوع مسیح نے یہ کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، یہ جانتے نہیں ہیں کہ کیا کرتے ہیں، تو میں تو یسوع مسیح کے لیے حاضر ہوں۔ یہ بات سن کے تو میں اور زیادہ متاثر ہو گیا۔ پھر پطرس نے اپنے خطبے میں مسیح کی اس بات کو کوٹ کیا، اس نے کہا کہ توبہ کرو تاکہ خداوند کے حضور سے تمہارے لیے تازگی کے دن آئیں۔ اس نے ان کو توبہ کی توفیق دے دی تھی، دشمنوں کو بھی، جنہوں نے اتنا خطرناک معاہدہ پلاطوس کے ساتھ، حاکم وقت کے ساتھ کر لیا تھا کہ آپ اس کو سرکار
सूली पे टांगो, इसका खून हमारी और हमारी नस्ल की गर्दन पर। तो ये जो खजूर का इतवार पाम संडे है, यहूदियों ने भी सियासी तौर पर ये डालियां हिलाई थी, और 12वीं सदी में जब चर्च ने पाम संडे मनाना शुरू किया तो उनके दिमाग में भी सियासी आज़ादी थी, यरूशलेम आज़ाद कराया जाए, फ़लस्तीन आज़ाद करवाया जाए। लेकिन आज हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि हम इसको पाम संडे कहते हैं, पाम संडे मनाएंगे। लेकिन याद रखें कि पाम संडे में आज हम जब खजूर की डालियां लाते हैं तो किंगडम ऑफ गॉड, मसीह बादशाह के लिए हिलाते हैं। और हमारा ईमान है कि वी लिव इन द किंगडम ऑफ गॉड, हम खुदा की बादशाहत के अंदर रह रहे हैं। खुदा की बादशाहत कायम हो चुकी है, हमारा बादशाह हमारे दरमियान मौजूद है। इसलिए इस बादशाह के लिए हम खजूर की डालियां हिलाते हैं। हमारे जहन में, मैंने आपको बताया कि कितने लोगों के जहन में गलत फहमियाँ। अगर आपका जहन बहुत क्लियर हो चुका है तो फिर आपको पता चलेगा कि अगर यीशु मसीह को बादशाह मान लिया, उसके लिए खजूर की डालियां हिला रहे हैं, तो फिर हमें अपने फ़र्ज़ की अदायगी के बारे में भी पता होना चाहिए, और मसीह की वो पुकार याद रखें कि अगर ये इंसान खामोश रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। खुदा ना करे कि हम खामोश रहें, हम चिल्लाएंगे, हम पत्थरों को मौका नहीं देंगे, हम खुद चिल्लाएंगे और अंजील की मुनादी करेंगे। मुझे अच्छा लगा कि आपने गीत गाया कि घर घर में अंजील सुनाएंगे। ये बात है, अगर किंगडम ऑफ गॉड के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं तो ये गीत गाना कि घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, यही सब कुछ हमने। और जो लोग बदकिस्मती से किंगडम ऑफ गॉड को समझते नहीं हैं और किसी और गलत फहमी में खजूर की डालियां हिलाते जा रहे हैं, तो फिर मुझे एक शेर याद आ जाता है कि वो मसीह को खुश नहीं कर रहे। वो किसी ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा है कि ये किसने मांगा है फिर हमसे लहू का खिराज, ये किसने मांगा है फिर हमसे लहू का खिराज, अभी तो सोए थे मक्तल को सुरखरू करके। क्या हम मसीह को दोबारा मतलूब करवाना चाहते हैं, दोबारा वही तरह डालने चाहते हैं? उन लोगों ने, उनके दिमाग में कई गलत फहमियाँ थी, उनको बड़ी गलत उम्मीदें थी। हमें यीशु मसीह से गलत उम्मीद नहीं है, हमें सिर्फ ये उम्मीद है और ये हमारा ईमान है कि हम मसीह को अपना बादशाह मानते हैं, एंड वी लिव इन द किंगडम ऑफ गॉड, हम खुदा की बादशाहत के अंदर रह रहे हैं। और जब हम खजूर की डालियां हिलाते हैं हर साल, ये पाम संडे मनाते हैं, तो आपके ज़हन में हमेशा रहे कि हमारा बादशाह हमारे दरमियान है, हम उसकी इज़्ज़त अफजाई के लिए, उसको जलाल देने के लिए खजूर की डालियां हिलाते हैं। और मसीह की वो बात अब तक हमारे ज़हन में है कि हमें खामोश नहीं रहना, बल्कि जो ड्यूटी हमारी लगाई गई है किंगडम ऑफ गॉड की एक्सटेंशन के लिए, हमने काम करना है। गॉड ब्लेस यू ऑल।